سورہ مبارکہ یونس کی 35ویں آیت ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ کچھ دوست ہیں جو اس مجلس میں ان کی خواہش ہے کہ اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کریں، اگرچہ کہاں ہے جی میں سمجھتا ہوں جو ہیں چند زیادہ تعداد میں ہیں، میرے بچے بیٹھ جاؤ، کچھ تعداد زیادہ ہے، میں نہیں چاہ رہا کہ وہ کھڑے ہو کر اپنی تصویر ان کی بنے، اور ویسے بھی میں بھرتی نہیں کرتا ہوں، میرا اپنا طریقہ ہے، میں پوچھتا ہوں کہ بھائی تمہارا مطلب کیا ہے، کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہو؟ میں ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ تم ہماری وجہ سے تو شیعہ نہیں ہو رہے ہو، کیونکہ مجھ جیسوں کا تو حال اچھا نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھ جیسوں کی وجہ سے شیعہ ہو جاؤ اور پھر بعد میں پلٹ بھی جاؤ۔ تو ایسے ہی میں نے ایک ایسے ہی اجتماع میں کچھ جوان کھڑے ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا کیوں شیعہ ہو رہے ہو؟ میری وجہ سے تو نہیں ہو رہے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا پھر اب میں تمہیں شیعہ ہونے کا اعلان تمہارا سن لوں گا۔ تو میں نے کہا مگر مجھے بتاؤ کہ تم کیوں شیعہ ہو رہے ہو؟ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا ہے، یہاں بھی وہ جو جوان آئے ہوئے ہیں ان میں سے بھی ایک نے اچھا جواب دیا ہے، تو وہ جواب جو تھا وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں عظمت علی اور صبر حسین کی وجہ سے شیعہ ہو رہا ہوں۔ بلند تر صلوات۔ بھائی ایسا ہی بہتر ہے، یہی بہتر ہے، ایک اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ چار پانچ لوگ اس وقت آئے ہوئے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بیٹھے رہیں، مگر میں ان کو سبق سن رہا ہوں ان سے، اور آپ بھی دوہرا لیں گے تو ذکر ہے مولا کا تو آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ کہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آواز نہیں آ رہی مجھے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل۔ اللہ کی وحدانیت، نبی کی خاتمیت، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب، اس پر یقین رکھتا ہوں۔ نبی خاتم کے بعد پہلے امام مولا علی علیہ السلام، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام، دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام، گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، بارہویں امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ میں غیبت کا قائل ہوں، ان کے ظہور کا منتظر ہوں۔ ایام غیبت میں دین، مذہب، عقیدہ اور جدید مسائل میں فقہائے امامیہ کی فتوے پر عمل کروں گا، اچھا مسلمان بن کے رہوں گا، اچھا شیعہ بن کے رہوں گا، اچھا پڑوسی بن کے رہوں گا، کسی سے نفرت نہیں کروں گا، سنی میرے بھائی ہیں، ہماری جان ہے، ان سے پیار کروں گا، پاکستان کی سالمیت کے لیے، اپنے وطن کی بقا کے لیے اپنی توانائیوں کو خرچ کروں گا۔ میری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اور بلند صلوات۔
سورہ مبارکہ یونس کی 35ویں آیت. آج کی اس مجلس کا دگنا ثواب ہے، ایک ذکر سننے کا، ایک امتحان دینے کا. اور امتحان یقیناً جو دوست گیلے میں بیٹھے ہیں، پانی میں بیٹھے ہیں، ان کا ثواب ان کی زحمت کے مطابق ہے. اللہ کا نہ کسی سے پڑوس ہے، نہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری. پڑوس اور رشتہ داری کی بنیاد پر علیحدہ سے خیال کیا جاتا ہے. اللہ کا نہ کسی سے پڑوس ہے، نہ رشتہ داری. اللہ ہر ایک کو اس کی زحمت کے مطابق اجر عطا کرتا ہے. لہذا جو جتنی تکلیف اٹھائے گا اس کا مقام اتنا ہی بلند ہے. سورہ مبارکہ یونس کی اس آیت کو میں بار بار آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں اور آج پھر تلاوت کی ہے. ارشاد ہو رہا ہے، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیں، ان سے پوچھیں کہ کیا تمہارے معبودوں میں کوئی ہے جو تمہیں حق کا پتہ بتائے. اے حبیب ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جو حق کی رہنمائی کرے گا. اور کیا جو حق تک پہنچ گیا ہو اس کی اتباع کی جائے گی، یا وہ جو ابھی حق کی تلاش میں ہے؟ یقیناً اسی کی پیروی کی جائے گی جو حق تک پہنچ چکا ہو. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی اس کے برخلاف رائے رکھتا ہے تو فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے لیتے ہو؟ موسم مسلسل آزمائش مانگ رہا ہے، امتحان مانگ رہا ہے. مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی کل کی بحث کو آج کی بحث سے مختصر سا بیان اپنا رکھوں اور پھر چند جملے مصائب کے پڑھوں. اور اگر آپ کی طرف سے تسلی ہو جائے کہ موسم کیسا ہی رہے گا، مجلس پوری ہوگی، یہ جذبہ کل کی بحث، کل تک کی گفتگو یہ رہی کہ اللہ گناہگار کو امام نہیں بناتا. اللہ گناہ کرنے والے کو امام نہیں بناتا. اللہ جنہیں امام بناتا ہے وہ ہیں کہ جن کے ہاں معصیت نہیں ہے. موضوع گفتگو امامت ہے، اور گفتگو یہاں تک پہنچی کہ گناہ کے 4 سبب ہیں. سب سے پہلا سبب حسد، دوسرا سبب غضب غصہ، تیسرا سبب ہرس، چوتھا سبب شہوت. یہ 4 سبب ہیں جو گناہ آور ہیں. گناہ کے اسباب یہ 4 ہیں. جو بھی جہاں بھی جب بھی گناہ کا شکار ہوتا ہے، ان 4 میں سے کوئی ایک محرک ہوتا ہے جو اسے گناہ کرواتا ہے. حسد کی بنیاد پر گناہ ہوتا ہے، اور غضب کی بنیاد پر گناہ ہوتا ہے، ہرس کی بنیاد پر گناہ ہوتا ہے، اور شہوت کی بنیاد پر گناہ ہوتا ہے. اب ہم آئے ہیں اس دسترخوان پر جنہیں ہم اپنا امام مانتے ہیں. انہیں نہ کسی سے حسد ہے، نہ ان کا غصہ ان کے کنٹرول سے باہر ہے. ان کا غصہ بھی اللہ کی خاطر ہے، اور نہ ہی وہ کسی سے ہرس کرتے ہیں. اور ان کے ہاں نفسانی کیفیات کی تو کیفیت یہ ہے، توجہ، کیفیت یہ ہے کہ حضرت حکیمہ خاتون کو یہ کہہ کر بلایا جائے کہ میرے ہاں بچے کی آمد ہے، اور حکیمہ خاتون بی بی نرجس کے پاس جائیں اور لوٹ کر آئیں کہ نرجس پر تو آثار حمل ہی نہیں ہے. اور امام عسکری فرمائیں کہ پھوپھی اماں یہ امر الہی ہے، جب اللہ چاہے گا دنیا میں آ جائے گا. جن کی زندگیوں میں ازدواجی معاملات میں بھی معجزے ہی معجزے ہوں، اسے امام کہا جاتا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی کس احتیاط سے اپنے آپ کو یہاں سے میں گزار رہا ہوں، یہ میرا کام ہے، اور مجھے دعا کریں کہ میں اپنی بات مکمل کر سکوں. جی، حسد، اس گھرانے کو کسی سے کیا حسد ہوگا؟ توجہ، حسد کی تعریف کی گئی کہ مستحق نعمت سے آرزو زوال نعمت.
مستحق کے نعمت سے آرزوئے زوال نعمت کو حسد کہا جاتا ہے۔ وہ علی کسی سے کیوں گویا اس وادی میں قدم رکھے گا جو خود ملک عظیم کا حامل ہو؟ بھائی جملہ اگر لینے کے لیے آمادہ ہے تو جملہ ادا کر رہا ہوں۔ وہ علی کسی سے کیوں حسد کریں گے، یہ گھرانہ کسی سے کیوں حسد کرے گا؟ اس لیے کہ انہی پر تو اللہ نے نعمتیں تمام کی ہیں۔ غدیر کا میدان ہے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ کیا تعریف کی میں نے، کیا تعریف کی علماء اخلاق نے؟ آرزوئے زوال نعمت، مستحق نعمت سے۔ کسی کے پاس اگر نعمت ہو تو یہ خواہش کرنا کہ کسی طرح اس سے یہ نعمت چھن جائے، اسے کہتے ہیں حسد۔ وہ کیوں حسد کرے کہ جس کے اعلان ولایت پر اللہ کہتا ہو اتممت علیکم نعمتی۔ اے میرے حبیب کہہ دو من کنت مولا فہذا علی مولا، اے میرے مولا کہہ دو، اے میرے نبی کہہ دو کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور جب نبی نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بھائی کو بلند کر کے پوری امت کو دکھا دیا یہ علی من جن پر اللہ اپنی نعمتوں کو تمام کرے، بلکہ جو خود اللہ کی نعمت عظمیٰ ہو، یعنی جس کا ذکر لوگوں کو سرفراز نعمت کرتا ہو، اس علی کو کسی کے بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت آئے گی؟ جو سوئے تو نفس رسول، اٹھے تو نفس اللہ، وہ زوال نعمت کے بارے میں کیسے سوچے گا؟ اور رہ گئی بات غضب کی، تو جن کا غضب بھی اللہ کے لیے ہے اور جن کا رحم بھی اللہ کے لیے، جس کی زندگی کا ایک لمحہ معجزہ ہو، تلوار ٹوٹ گئی دشمن کی، مولا علی کا جوابی وار، مخالف نہتا کھڑا ہے، شخصیات تشریف فرما ہے، مولا علی علیہ السلام کا انداز، طریقہ، نہ صرف علی مسند قضاوت پر بیٹھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے لیے رحمت کو واجب قرار دیا ہے۔ علی جب میدان جہاد میں اترتے ہیں تو وہاں بھی علی کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں نہتے پر ہاتھ اٹھانا یہ باکمال انسان کا شرف نہیں ہے۔ جب کسی نے پوچھا نا مولا جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ میدان میں تو 2000 سپاہی بھی آئے ہوئے علی سے لڑنے کے لیے، تو علی کس کو مارتے ہیں؟ پہلے کسے مارتے ہیں؟ پہلا حملہ کس پہ علی کا ہوتا ہے؟ پہلا وار علی کس پہ کرتے ہیں؟ کسے مارنا چاہتے ہیں؟ مسکرا کے فرمایا سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا۔ لہذا علی جنگ کے اندر بھی اور میدان جہاد کے اندر بھی جو اپنا کمال دکھا رہے ہوتے ہیں، شخص سامنے آیا، اس کو حضرت نے جواب دیا اور اس کی تلوار ٹوٹ کر گر گئی۔ اب نہتے پہ تو علی ہاتھ اٹھائیں گے نہیں، علی نے اپنی تلوار، مولا نے اپنی تلوار نیام میں رکھی اور پلٹنے لگے تو اس کی ایک آواز آئی، اور آواز یہ تھی حبلی سیفک یا علی، اے علی اپنی تلوار مجھے دے دیں۔ میرے مولا نے فوراً گھوڑا موڑا، ایک لمحہ نہیں لگایا، اپنی تلوار نیام سے نکال کر اس کی طرف پھینک دی۔ اس نے مولا کی تلوار فضا میں اڑتی بھی آتی بھی دیکھی اور ایک مرتبہ جھپٹ کے اسے لیا اور علی مولا کے قریب اس تلوار کو تان کر بڑھنے لگا۔ وہی علی کی تلوار لے کر علی کے خلاف آنے لگا۔ جیسے جیسے قریب تر ہوتا جا رہا تھا علی کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا۔ بالکل قریب آ کر تلوار تان کر کہنے لگا اپنے قاتل کو کوئی تلوار دیتا ہے؟ مولا نے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا، علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ وہ علی بن ابی طالب جس کے غصے کی یہ کیفیت ہو۔ اب بھائی کیا کروں، میرا سامنے تو ہر طرح کا ہے نا، تو مجھے تو سب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایک صلوات نبی کی ذات پہ ہدیہ کر دیں۔ تو احترام تو سننا تو مجھے پڑے گا جب میری کوئی سن رہا ہے تو۔ دوسرا عنوان غضب کا، تیسرا عنوان ہرس کا۔
بھائی صاحبان دقت سے توجہ زیادہ چاہوں گا. ہرس، حریص، میں نے کل کی گفتگو میں جو کہا اسے تکرار نہیں کر رہا. مولا علی علیہ السلام، یعنی صفت ہرس کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں کہ مولا کا ہرس سے کیا تعلق. جس علی نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہوں اور یہ فرمایا ہو کہ لا رجعت فیہا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب حق کے رجوع نہیں ہے. ممکن ہے کوئی سوچے کہ صاحب طلاق تو اسے دی جاتی ہے جس سے پہلے نکاح ہو. طلاق نفرت کا استعارہ ہے. کبھی نفرت بعد از محبت ہوتی ہے اور کبھی نفرت قبل از محبت ہوتی ہے. یعنی نفرت کبھی بتنہائی ہوتی ہے اور کبھی نفرت کا تعلق محبت کے بعد کا ہوتا ہے. جہاں نفرت کا تعلق محبت کے بعد کا ہو وہ نکاح کے بعد کی طلاق ہے، اور جہاں نفرت بذات خود ہو وہ نفرت بے عنوان طلاق علی علی الدنیا ہے. توجہ چاہوں گا. کبھی کوئی قوم میں داخل ہوتا ہے اور اس کے نکلنے کی بات ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں استثناء متصل. تھوڑا سا منطق کے دوست میرا ساتھ دیں گے. اور کوئی قوم میں شامل ہی نہیں ہوتا اور اسے نکلنے کی بات کی جائے تو اسے کہتے ہیں استثناء منقطع، یعنی یہ شامل ہی نہیں تھے اور انہیں نکالا گیا ہے، اسے کہتے ہیں دفع. اور جو شامل ہو اور اسے نکالا جائے اسے کہتے ہیں رفع. رفع اور ہے کسی چیز کو نکال باہر پھینکنا، یہ رفع ہے، اور کسی چیز کو اندر آنے ہی نہ دینا یہ دفع ہے. کبھی کوئی اندر آ کر باہر جائے یہ رفع ہے، کوئی باہر رکا رہ جائے اور اسے اندر آنے نہ دیا جائے یہ دفع ہے. مولا علی جو دنیا سے نفرت کر رہے ہیں یہ رفعی نہیں ہے، دفعی ہے. یعنی علی نے دنیا کو اپنے اندر جگہ بنانے ہی نہیں دی. دنیا کو جرأت ہی نہیں ہے کہ علی کے اندر جگہ بنائے. اور ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس کو ذرا میرے ساتھ جوڑ کر دیکھنا. مفرد مؤنث ہے، اس کی ضد جو ہے وہ علیا ہے. دنیا کے ضد علیا. دنیا کا مذکر دنی، دنیا کا مذکر دنی، اور دنی کی ضد علی. توجہ چاہوں گا. تھوڑا کبھی اس طرح کی بحثیں بھی کم سے کم 2-4 منٹ کے لیے سن لیا کریں. اتنا زیادہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم بالکل ہی سیدھی سیدھی بات کرتے رہیں. یہ سیدھی بات ہے کتابی گفتگو، مدرسے کی گفتگو، اور آپ کی توجہات مجھے آمادہ کر رہی ہیں کہ میں کسی طرح کی کوئی اس کے اندر کمی نہ رہنے دوں. علی مولا کے ساتھ دنیا کا مقابلے کا تعلق ہے. علی مولا دنیا کو بکری کی چھینک سے زیادہ کری ہی مانتے ہیں. کوڑھ کے مریض کے ہاتھ میں سور کی ہڈی ہو تو کتنی کراہت آئے گی. اے ابن عباس تمہاری دنیا سے مجھے اتنی کراہت آتی ہے. اے ابن عباس میری ان جوتیوں کی قیمت تو بتاؤ کتنے میں بکیں گی؟ کہ مولا کوئی نہیں خریدے گا. فرمایا تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی ہیں. وہ علی بن ابی طالب جو دنیا کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہوں، یہ خیال رکھتے ہوں، تو وہی تو حق رکھتا ہے نا کہے کہ طلقتک ثلاثا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، لا رجعت فیہا، اب تجھے حق نہیں ہے کہ تم مجھ سے رجوع کر سکے. تو یہ جو مولا علی کا دنیا کے ساتھ رویہ اور تعلق ہے یہ در حقیقت دنیا کی ہم پر حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے. میں جانتا ہوں کہ کیا کہہ رہا ہوں. بڑی گاڑی رکھنا دنیا داری نہیں ہے. ہاں پیدل چلنے والے کو ذلیل ماننا دنیا داری ہے. بڑے مکان میں رہنا دنیا داری نہیں ہے. ہاں جھگی میں رہنے والے کو حقیر ماننا یہ دنیا داری ہے. جی اچھے کپڑے پہننا یہ دنیا داری نہیں ہے. دنیا ویسے ہی اللہ نے مومن کے لیے بنائی ہے. یہی تو علی سمجھانا چاہ رہے ہیں. دنیا تمہارے لیے بنائی تھی، تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا تھا. بس جب اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں اللہ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، دنیا کو ہمارے لیے بنایا ہے، تو پھر وہ روش ہے جو علی بن ابی طالب دیتے نظر آ رہے ہیں. لہذا علی کا عنوان ہرس کسی کے ساتھ نہیں ہے. علی کا عنوان حسد کسی کے ساتھ نہیں ہے. اور 4 چیزیں ہیں جو گناہ کرواتی ہیں، اور گناہ کرنے والا کبھی بھی امام نہیں ہو سکتا. آپ ذرا غور فرمائیں. بحث ہے امامت کی. ہمارا بنیادی عقیدہ، ہمارا اساسی عقیدہ، حدیث مبارکہ سنی شیعہ نے مسند احمد حنبل کے اندر بھی یہ روایت ہے اور کتب امامیہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے.
اذا خرج ثلاث، تین لوگ اگر نکلیں فی سفر فلیعمروا احدہم، تو کسی ایک کو اپنا بڑا بنائیں۔ تین لوگ جب بھی سفر پہ نکلیں تو کسی ایک کو اپنا بڑا بنا لیں، یعنی اللہ کے نظام میں کسی ایک کو بڑا بنانا، کسی کو بڑا ماننا، کسی ایک کو بڑا بنانا، یہ ان تین کم سے کم لوگوں کے لیے، زیادہ سے زیادہ تو پھر تین سے زیادہ، جتنے بھی ہوں کسی ایک کو بڑا بناؤ۔ اچھا جب بڑا بنا لیا تو اطاعت تو خود بخود لازم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بڑا بنا لیا اور اطاعت نہیں کریں گے، تو اطاعت کرنے کے لیے تو بڑا بنایا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نفی اطاعت، نفی انتخاب کا سبب ہے، لہذا یہ تو ہو گیا قاعدہ۔ اب ذرا یہ بحث امامت کے اندر کہ ہم کسی کو اپنا بڑا بنائیں اور پھر پشیمان اور نادم ہو جائیں، یا ہم اللہ سے پوچھ لیں کہ ہمارا بڑا کون ہے۔ میں دلیل مہدوی آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ اللہ جنہیں امام بناتا ہے ان میں کم سے کم دو صفتیں ہوتی ہیں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ آپ کی دقت مجھے ایک جملے پر آمادہ کر رہی ہے کہ وہ ضرور ہدیہ کر دوں، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام 12 ہیں، جن میں سے بنایا ہے وہ زیادہ تھے، یہی مطلب ہوا نا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے، تو امام تو 12 بنے، مگر جن میں سے بنایا ہے وہ 12 سے زیادہ ہیں۔ اس معیار کے لوگ 12 سے زیادہ ہیں جن معیاری لوگوں میں سے اللہ نے 12 کو امام بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ کن میں سے امام بناتا ہے؟ اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے۔ اللہ اس معیاری شخصیات میں سے، ان معیاری شخصیات میں سے امام بناتا ہے، جس کے لیے استاد قمر جلالوی کے دو مصرے بڑے مشہور ہیں۔ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔ جی کن میں سے؟ ان معیاری لوگوں میں سے۔ اب کنہیں امام بناتا ہے؟ لما صبروا، پہلی صفت صبر کرنے والوں، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور دوسری صفت وہ ہماری آیات پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ تو صبر کا معاملہ بھی میں آپ کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ میرے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میں کتنا بڑا صابر ہوں۔ یقین کا مسئلہ بھی درونی ہے، آپ میرے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، میں آپ کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جب ہم امام بننے کی شرائط کو جان ہی نہیں سکتے، تو جب ہم شرائط کو نہیں جان سکتے تو امام کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اب یہ دلیل مہدوی ہے، امام مہدی نے، امام زمانہ نے یہ دلیل دی ہے اپنے اصحاب کو کہ اللہ ہی کا حق ہے کہ وہ امام بنائے، اس لیے کہ اللہ ہی جانتا ہے کون کتنا بڑا صابر ہے، اللہ ہی جانتا ہے کون کتنا بڑا مطمئن رہنے والا یقین کامل پر فائز فرد ہے، وہ طے کرے گا کہ کون امام بنے گا۔ اور پھر جب طے اللہ کرے گا تو اب اللہ نے پورے قرآن میں 2 جگہ احسان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میں نے لوگوں پر احسان کیا ہے، ایک نبوت کے مرحلے میں اور ایک امامت کے بیان میں۔ جب نبی بناتا ہے تب بھی کہتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے کہ میں نے تمہارے لیے نبی بنا کے بھیجے ہیں، جب امام بنا کر بھیجتا ہے تب بھی وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے امام قرار دیا ہے، میرا احسان ہے تمہارے اوپر۔ ایک سورہ مبارکہ آل عمران ہے اور ایک سورہ مبارکہ قصص ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور مومنین پر احسان ہے کہ ان میں ہم نے رسول بھیجا۔ منت، احسان، رسالت کے مرحلے پر بھی اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا احسان ہے مومنین کے اوپر کہ نبی بنا کر ان کے درمیان بھیجا گیا ہے۔ اور جب امامت کی بات آتی ہے تو کہتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور اللہ کا احسان ہے اور احسان رہے گا۔ اہل علم تشریف فرما ہے، عربی گرامر جاننے والے بیٹھے ہیں، فعل مضارع ہے، نبوت کے مرحلے پہ اللہ نے فعل ماضی استعمال کیا ہے، اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے احسان کیا، لیکن جب بات امامت کی آئی تو فعل مضارع ہے جس میں استمرار ہے، جس میں تسلسل ہے، جس میں بار بار ہونا ہے اور بھی ہونا ہے، ایک ہی امام نہیں آئے گا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ رات؟ یہاں فعل
فعل مضارع جہاں بھی اللہ استعمال کر رہا ہے وہاں استمرار ہے، بار بار ہوگا، یہ ہم بار بار امام بنائیں گے، ہمارا یہ احسان بار بار ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر دو اور آیتیں بھی ہیں جہاں فعل مضارع اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ ایک انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ کا ارادہ رہے گا، یعنی مسلسل اللہ کا پہرا ہے، نظارت ہے اہل بیت کی عصمت کے اوپر۔ ایسے ہی ایک اور آیت ہے سورہ مبارکہ رات کی 43ویں آیت، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا، ہر آسمانی کتاب کا علم ہے۔ اچھا یہ کہا، توجہ کر لیا آپ نے، یہاں بھی فعل مضارع اور وہاں بھی فعل مضارع، یعنی مسلسل ہونا، امامت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ جب تک قیامت نہیں آ جائے امام کو ہمارے لیے احسان کرتا ہوا ہمارے لیے مقرر کرتا رہے گا اور بھیجتا رہے گا، یہ اس کا طریقہ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کون؟ کافر، کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، یعنی نبی کے زمانے میں بھی انکار رسالت ہوگا، نبی کے بعد بھی ہوگا، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ہر زمانے میں قرآن کی توہین کرنے والے آتے رہیں گے اور مسلمانوں کا امتحان لیتے رہیں گے، ہر زمانے میں نبی کی رسالت کا انکار کرنے والے آتے رہیں گے اور مسلمانوں کا امتحان لیتے رہیں گے۔ یقول الذین کفروا، اچھا اگر ہر زمانے میں انکار ہوگا تو ہر زمانے میں رسالت کے اوپر گواہ بھی رہے گا، اگر ہر زمانے میں رسالت کا انکار ہوگا تو ہر زمانے میں رسالت کی گواہی کے لیے بھی انتظام ہوگا۔ اور اللہ کا ہر زمانے میں رہنا تو سمجھ میں آتا ہے، ایک عالم الکتاب بھی تو ہر زمانے میں ہونا چاہیے جو یہ بتاتا رہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد۔ عزیزو، امامت اور نبوت، ان دونوں عقیدوں میں جو ایک روشن فرق ہے وہ ہے شریعت کا۔ نبی مکرم پر شریعت آئی اور اب امام کا کام ہے اسی شریعت کا تحفظ۔ امام نیا حکم کوئی اس کے اوپر نازل نہیں ہو رہا، جو احکامات نازل ہو چکے ہیں انہی احکامات کی تشریح کے لیے وہی آئے گی، انہی احکامات کے سمجھانے کی غرض سے اللہ ان کے علم میں علم ان کو عطا کرتا رہے گا وحی کی صورت میں۔ لہذا تنزل الملائکۃ والروح، جو شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں، جس پر اترتے ہیں اسے امام کہا جاتا ہے، اور سال بھر کے امور امام کے اوپر اللہ نازل کر دیتا ہے، اور امام پھر ان تقدیرات کو واسطہ فیض قرار پاتے ہوئے اللہ اور بندوں کے درمیان اپنی خدمات کو اور اپنی فیوضات کو جاری کرتے ہیں۔ امام ہر زمانے میں وہی ہوگا کہ جس کے ہاں عصمت پائی جاتی ہو، صبر پایا جاتا ہو، یقین پایا جاتا ہو۔ اس امام معصوم کی یاد میں اور آپ یہاں جمع ہیں کہ جس نے صبر کی وہ مثال قائم کی کہ جو نہ اس سے پہلے کبھی تھی اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگی۔ اسی لیے حسین ہمیشہ حاکم رہیں گے ذہنوں پر، دلوں پر، قلوب پر، افکار پر، نظریات پر۔ مجھے بتائیے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اسے کہنے میں کتنی دیر لگی ہوگی؟ ایک لمحہ، وہ حسین ابن علی کا ایک لمحہ اب قیامت تک امامت کر رہا ہے۔ اب اس ایک لمحے کا جواب پوری دنیا کے بیدار ذہنوں اور زندہ ضمیروں کے لیے رہنمائی کرتا نظر آئے گا، اور تحریک بھی بنا دی۔ یہ نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو جو حسین کے خیمے میں آ کے بیٹھا ہے وہ حسین جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، مگر حسین کے خیمے میں آ کے بیٹھنے والا لشکر حسین میں تو ہے۔ جو لشکر حسین میں ہے وہ ادھر لشکر یزید میں بیٹھنے والوں کے ساتھ کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ تو ایک تحریک بنا دی،
بیداری کا سبب قرار دیا، پوری امت کو جوڑ دیا اس ایک جملے کے ذریعے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ صبر بھی صبر ہو تو حسین جیسا۔ ایک بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، پھر بھی اللہ نے اسے ذبیح اللہ قرار دیا۔ حضرت ابراہیم کو خلیل قرار دیا۔ ایک بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے بیٹے کے ہاتھ پیروں کو رسی سے باندھ دیا کہ کہیں اس کے تڑپنے سے میرا دل نرم نہ پڑ جائے اور کہیں میں اپنے اس امر پر عمل کرنے میں کمزور نہ پڑ جاؤں، لہٰذا وہ چیز میں دیکھوں گا ہی نہیں کہ جس سے یہ کیفیت ہو سکتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو ذبح کر دیا۔ ہمارا یہی تو کہنا ہے کہ وہ اپنی جگہ تو کام انہوں نے مکمل کیا، مگر اللہ نے ان کے جگہ حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا، پھر بھی وہ ذبیح اللہ ہو گئے۔ جو ذبح ہوئے بغیر ذبیح اللہ ہو جائے تو پھر جہاں 18 اسماعیل ذبح ہوئے ہوں، جہاں 18 اسماعیل ذبح ہوئے ہوں اور کسی بھی اسماعیل کا لاشا اٹھاتے ہوئے حسین نے آنکھوں پہ پٹی نہ باندھی ہو، اطمینان قلب کے ساتھ لاشیں اٹھا اٹھا کے لاتے رہے، اطمینان قلب کے ساتھ امام حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے لاتے رہے، اور کبھی کسی مرحلے پر ایسا نہیں ہوا کہ حسین مولا نے یہ فرمایا ہو کہ یہ کام حسین کی آزمائش سے زیادہ ہے، بلکہ چہرے پر سرخی بڑھتی جا رہی تھی، رخساروں پر تازگی بڑھتی جا رہی تھی، اور ہر میت پہ کہتے تھے یا اللہ تو نے مجھے اس قابل جانا کہ میں تیری بارگاہ میں اپنا یہ ہدیہ پیش کر سکوں۔ انسان اکمل تھے، لہٰذا گریہ تو ہر جنازے پہ کیا، خاص طور پر 4 جنازوں پر تو حسین بہت روئے۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ جی ان میں ایک لاشا قاسم کا لاشا ہے، دوسرا لاشا جس پر امام حسین کے آنسو رکتے نہیں تھے وہ عباس کا لاشا ہے، تیسرا لاشا جس پر امام بہت روئے، سنیں گے نام بڑا، ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے میں یہ نام ہمیں کربلا پہنچا دیتا ہے، وہ علی اکبر کا لاشا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ اور چوتھے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا، مگر امام حسین سے علی اصغر کا لاشا اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، اس موسم میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ میں مصائب کا بیان ذرا زیادہ رکھوں۔ چلیے میرے ساتھ ذرا کربلا چلیے۔ حسین نے لاشا اٹھا تو لیا تھا، مگر کبھی آگے جاتے تھے، کبھی پیچھے پلٹ کر آتے تھے۔ عزادارو، آج 4 محرم ہے، اگرچہ آج کی تاریخ میں اصحاب امام حسین کی قربانی کو بیان کیا جاتا ہے، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ 2 جملے جناب رباب کو سلام کرنے دیں۔ بڑا جگر تھا اس بی بی کا، بڑا حوصلہ تھا اس بی بی کا۔ اس بی بی کے پاس 2 ہی کمائیاں تھیں، ایک علی اصغر اور ایک سکینہ۔ ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر امام حسین کی گود میں دے دیا، اور ایک کو زندان شام میں چھوڑ کر آ گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں۔ بڑا حوصلہ تھا اس بی بی کا۔ جناب رباب 2 چھوٹے بچوں کی ماں، امام فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ اس بی بی نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ جی امام حسین جب کبھی کسی امتحان سے گزرتے تھے تو جو بیویاں آگے بڑھ کر امام حسین کے لیے ایک سہارا بنتی تھیں، یہ کم بات نہیں ہے امام معصوم کے لیے سہارا بننا۔
حجت خدا کے لیے ڈھارس بننا. یا حضرت عباس کے لیے امام حسین نے فرمایا کہ عباس تمہارے جانے سے اب میری ہمت کم ہو گئی. قلت حیلتی. یا حضرت رباب کے لیے فرمایا کہ رباب میری وہ زوجہ ہے کہ جو مجھے آزمائشوں اور امتحانوں میں میرا سہارا بنتی ہے. جی رباب ایک اس بی بی کا نام ہے اور اس بی بی کا کردار تاریخ کربلا میں منفرد کردار ہے. میرے ایک ہندوستان کے دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ روز عاشور ان کے امام بارگاہ سے جلوس نکل کر جاتا ہے کربلا میں، بنارس کے شہر کی بات کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ ہم عاشور کے جلوس سے آگے آگے جا رہے تھے تاکہ انتظامات رستے کے دیکھ سکیں، صفائی ستھرائی. تو کہتے ہیں کچھ آگے گئے تو ایک چارراہے پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں. کہتے ہیں ہم جب اور قریب گئے تو ایک عجیب بات نظر آئی کہ سب کی گود میں دودھ پیتے بچے تھے. کہنے لگے جب ہم قریب سے گزرنے لگے تو ایک عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں. کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ مولانا کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا کیوں انتظار ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج عاشور کے دن حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا. آج جب تک تعزیے دفنا نہ دیے جائیں ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حق ہے بلند آواز سے گریہ کرنا. یا اللہ یہ تیرے حسین پر رونے والے ہیں، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ہم اس دنیا میں اہل بیت کے غم میں روتے بھی رہیں، رلاتے بھی رہیں، رونے کا ماحول بھی بناتے رہیں. اجرکم اللہ. آج 4 محرم ہے. مولا حسین کے ایک صحابی کو سلام کرنا چاہتا ہوں. اس صحابی کا نام ہے حر ابن یزید ریاحی. یہ کچھ دیر پہلے ہی امام کے لشکر میں ملا ہے، مگر امام نے آگے بڑھ کر استقبال ایسا کیا ہے جو قیامت تک کے گنہگاروں کے لیے حوصلہ مند ہے. خبردار گناہ اگر ہو بھی جائے تو میرا دروازہ نہ بھلانا. غلطی اگر ہو بھی جائے ہم میں سے کوئی حر جیسا گنہگار نہیں ہے. بتاؤں جملہ کہوں، ہم میں سے کسی نے بھی ایسا گناہ نہیں کیا ہوگا جس پہ خدا نہ خواستہ اتنا بڑا عمل سامنے آیا ہو. حر نے جب امام حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اپنی مرضی سے کھینچنا چاہا تو جناب زینب کے رونے کی آواز بلند ہو گئی تھی. جناب سکینہ، جناب رباب، جناب لیلا، جناب ام فروا، بیویوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اس درجے پر پہنچ کر، اس کیفیت میں جا کر حر نے گناہ انجام دیا. مگر حسین مولا نے اس کے دل میں بسی ہوئی وہ ایمان کی چنگاری ایک مرتبہ آتش ایمان میں تبدیل کر دی. ہوا یہ کہ جب اس نے یہ عمل انجام دیا تو امام نے فرمایا ثقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. تو ایک مرتبہ مچل کے رہ گیا. کہنے لگا آپ کی ماں اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی ہیں تو میں بھی آپ کو جواب دیتا. یہ وہ ایمان کی چنگاری تھی اجرکم اللہ جو حر کے دل میں تھی. اب یہ کام حسین کا ہے، یہ طبیب دوار کا کام ہے، یہ نبی کے نواسے کا کام ہے کہ کیسے اسے آتش ایمان میں بدلیں. لہذا پہلا عمل امام نے یہ کیا کہ جب کچھ دیر کے بعد نماز جماعت کا وقت آیا تو حر وہاں اپنی صفوں کو درست کر رہا تھا. کچھ فاصلے پہ جہاں امام حسین کے خیمے تھے وہ امام حسین کا مصلی لگایا گیا اور صفیں تیار ہونے لگی، آمادہ ہونے لگی. تو امام نے فرمایا جا کر حر سے کوئی پوچھے کہ وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا یا ہم اس کے ساتھ پڑھیں. تو جب جا کے پیغام دیا نا تو حر کہنے لگا میری کیا مجال، میری کہاں حیثیت کہ حسین میرے ساتھ نماز پڑھے. میں فرزند رسول کے پیچھے نماز پڑھوں گا. اور یہ وہ تھا جو نور کی چنگاری ایک مرتبہ آتش ایمان میں تبدیل ہو رہی تھی. اور حر نے آ کر امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی. اور پھر جب کبھی حر کے کان میں کسی بچے کی آواز آتی تھی نا العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس، تو حر اپنے آپ کو کوستا تھا کہ میں ہی تو ہوں جو حسین کے قافلے کو یہاں تک لے کر آیا ہوں. آج میری وجہ سے ہی تو حسین کے بچے پیاسے ہیں.
لیکن عزادارو شب عاشور خود کو دوزخ و جنت کے درمیان محسوس کرنے والا اور صبح عاشور امام حسین کی طرف آ گیا، اپنے غلام کو ساتھ لیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، ابھی آدھے رستے میں چلا تھا، کہنے لگا میرے سر سے امامہ اتار دو، امامہ تو عزت دار لوگ پہنتے ہیں، میری عزت تو اسی وقت ختم ہو گئی تھی جب میں نے حسین کو تکلیف دی تھی، میں عزت والا آدمی کہاں ہوں؟ پھر اپنے ہاتھوں کو رسیوں سے بندھوا دیا کہ میرے ہاتھ ایسے باندھو جیسے کسی اسیر کو لایا جاتا ہے، اور جب ہور چلا ہے خیام حسینی کی طرف تو ابھی ہور نمودار نہیں ہوا تھا کہ امام نے اپنے خیمے سے آواز دینا شروع کی، عباس، علی اکبر، قاسم، آمادہ ہو جاؤ، میرا مہمان آ رہا ہے۔ تمام جوانان بنی ہاشم نے امام حسین کے ساتھ مل کر حر کا استقبال کیا۔ حر نے آگے بڑھ کر کہا، مولا کیا میری بخشش، میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر میں نے تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے تجھے معاف کیا۔ ابھی امام حسین اور حر میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ جناب فضہ نے آ کر کہا کہ بیویوں نے حر کو سلام بھیجا ہے، اور کہا یہ ہے کہ ہمارے پاس پلانے کو پانی بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مچل کے رہ گیا، مولا میں ہی تو ہوں جس کی وجہ سے یہ وقت دیکھنا پڑا ہے، مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے، میں آپ کی جانب سے اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے بڑھ کر کہا، بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ چلا جائے اور بیٹا زندہ رہ جائے؟ علی ابن حر نے اجازت لی، باپ نے اجازت دی، امام حسین نے اجازت دی۔ امام حسین سے اجازت لے کر حر کا بیٹا میدان کربلا میں جہاد کرنے گیا۔ سردار کا بیٹا تھا، شجاع باپ کا بیٹا تھا، کئی دشمنوں کو فنار کیا، مگر چاروں طرف سے وار تھے، زخم بڑھتے چلے گئے، اور اب ایک ایسا زخم لگا کہ گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی، بابا حر میری مدد کو آئیے، میں اب مزید زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ اولاد والے بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بچوں کے والدین بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایسی حالت میں کوئی جوان بیٹا باپ کو مدد کے لیے پکارے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ باپ کتنی جلدی پہنچے گا؟ جب حر کے بیٹے نے کہا نا میری مدد کیجئے تو حر کتنی جلدی گیا ہوگا؟ سنیں گے۔ جب حر پہنچا تو امام حسین پہلے سے موجود تھے، اور امام نے حر کے بیٹے کا لاشا گود میں اٹھا لیا تھا، آغوش میں لے لیا تھا۔ آگے بڑھ کر کہتا ہے، مولا یہ غلام زادہ ہے، اس کی میت میں خود اٹھاؤں گا، اپنے بچے کی میت میں خود اٹھاؤں گا۔ امام نے فرمایا، حر جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا، اور جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ سلام ہو حسین کی مظلومیت پر۔ جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے، میدان کربلا میں کوئی نہ تھا جو آ کر کہتا جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ برابر سے ایک بی بی کے سلام کی آواز آئی، امام نے مڑ کر دیکھا تو جناب زینب کھڑی ہیں۔ فرمایا، بھائی حسین، علی اکبر کا لاشا زینب اٹھائے گی۔ واحد لاشا ہے جو زینب کبریٰ نے امام حسین کے ساتھ اٹھا کر گنج شہیدہ تک پہنچایا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔